السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ ناظرین، آج ایک بہت اہم ٹاپک پر بات کرتے ہیں آن لائن جوئے کے بارے میں۔ آن لائن گیملر کی تشہیر میں ملوث یوٹیوبرز اب پوری طرح سے پھنس چکے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان کی سائبر اسپیس میں غیر قانونی آن لائن جوئے اور سٹے کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں نے ریاستی اداروں کو سخت قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ دوسری جانب ملک میں آن لائن جوئے اور سٹے کی ایپ کی پروموشن کے لیے اسکینڈل میں یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی کی گرفتاری سے شروع ہونے والی تحقیقات کا دائرہ اقرا کنول، ندیم نانی والا، انس، مدثر، رجب بٹ سمیت درجن سے زائد یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز تک پھیلا دیا گیا ہے۔ NCCI سے موصول دستاویزات میں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشنز ایجنسی NCCIA کی حالیہ تحقیقات میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ ملک میں سرگرم 90% سے زائد آن لائن جوا اور سٹے کی ایپ بھارتی کمپنیوں اور افراد کی جانب سے چلائی جا رہی ہیں۔ یہ ایپ نہ صرف پاکستانی شہریوں سے اربوں روپے بٹور رہی ہیں بلکہ لاکھوں موبائل صارفین کا حساس ذاتی ڈیٹا بھی چرا رہی ہیں۔ ناظرین، ICCIA نے اپنی تحقیقات کو حتمی شکل دیتے ہوئے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کو ایک فہرست ارسال کی ہے جس میں ایسی 46 موبائل ایپلیکیشنز اور ویب سائٹس کو غیر قانونی قرار دے کر فوری طور پر بلاک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ان پلیٹ فارم میں نہ صرف مشہور بیٹنگز اور کسینو ایپ شامل ہیں بلکہ غیر مجاز فوریکس اور بائنری ٹریڈنگ پلیٹ فارمز بھی موجود ہیں جن کے ذریعے عام صارفین کو آسان پیسے کے خواب دکھا کر لوٹا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان ایپس میں 1x بیٹ، ایویٹر گیم، چکن روڈ، کسمپو، ربونا، بیٹ وے، پلنکو، بیٹ 365، بیٹ 22، ڈافا بیٹ، 888 اسٹارز، بیٹ ونر اور تھنڈر پک جیسی معروف گیمز اور بیٹنگ پلیٹ فارمز شامل ہیں جو عالمی سطح پر بھی زیر بحث رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بینومو، IQ آپشن، پاکٹ آپشن، ڈرائیو، اولم ٹریڈر، اوکٹا FX اور QTEX جیسی بائنری اور فوریکس ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کو بھی پاکستان میں غیر قانونی قرار دے کر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تمام ایپس بظاہر سرکاری یا قسمت آزمانے کا موقع فراہم کرتی ہیں لیکن حقیقت میں یہ عام شہریوں کی رقم کو ہڑپ کرنے کا ایک جدید طریقہ ہے۔ تحقیقات کے دوران یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ کئی ایپ اور ویب سائٹ صارفین کا حساس ڈیٹا بھی بغیر اجازت کے جمع کر رہی تھیں۔ ان میں سم، اسکائی ڈیٹا سم، پاک سم ڈیٹا، اونر ڈیٹیل اور سم ٹریکر جیسی ایپلیکیشنز شامل ہیں جو قومی شناختی کارڈ اور موبائل فون کے ذریعے ڈیٹا کو غیر قانونی طور پر محفوظ کر کے شہریوں کو سنگین نوعیت کے فراڈ اور شناختی چوری کے خطرات سے دوچار کر رہی تھیں۔ ناظرین، ان سرگرمیوں نے نہ صرف افراد بلکہ ملک کے مالیاتی نظام اور ڈیجیٹل سلامتی کو بھی شدید خطرات لاحق کر دیے تھے۔ NCCIA کے ذرائع نے واضح کیا کہ ان تمام ایپلیکیشنز کو بلاک کرنے کا مقصد صرف انہیں بند کرنا نہیں بلکہ عوام کو ان کے نقصانات سے آگاہ کرنا بھی ہے۔ اس لیے ادارے نے نہ صرف کارروائی کا آغاز کیا بلکہ عوامی آگاہی مہم بھی شروع کی تاکہ شہری اپنے مالی اور ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے محتاط رہیں۔ حکام نے شہریوں کو سختی سے ہدایت دی ہے کہ اگر ان میں سے کسی بھی ایپ یا ویب سائٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اسے فوری طور پر اپنے موبائل یا کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کر دیا جائے تاکہ مالی نقصان اور ڈیٹا لیکیج سے بچا جا سکے۔ اس معاملے نے ایک اور پہلو اس وقت اختیار کیا جب ان ایپلیکیشنز کی پروموشن کرنے والے سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی وفاقی ایجنسی کے ریڈار پر آ گئے۔ یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی کی گرفتاری اس مہم کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی۔ اسے لاہور ایئرپورٹ سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈکی کا نام پروویژنل نیشنل آئیڈینٹی فلیکشن لسٹ PNIL میں شامل تھا جس کی وجہ سے اس پر سفری پابندی عائد تھی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ڈکی بینومو اور B9 گیم جیسی غیر قانونی ایپلیکیشنز کی پروموشن کرتا تھا اور ان کے YouTube چینل پر کئی ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں جن میں یہ پلیٹ فارم براہ راست یا بلاواسطہ طور پر فروغ پاتے رہے۔ NCCIA نے ڈکی کو گرفتار کرنے کے بعد تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا اور مزید یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کو شامل تفتیش کیا۔ ان میں رجب بٹ، اقرا کنول، ندیم نانی والا، انس اور مدثر جیسے نام نمایاں ہیں۔ ادارے نے ان کے بینک اکاؤنٹ، سوشل میڈیا سرگرمی اور مالی لین دین کی تفصیلات کی جانچ شروع کر دی ہے۔
مدثر نامی یوٹیوبر کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب عدالت سعد الرحمان ڈکی کے جسمانی ریمانڈ میں نصف درجن سے زائد بار توسیع کر چکی ہے تاکہ تفتیش مکمل کی جا سکے۔ NCCIA کی جانب سے کی جانے والی اس کارروائی کی نگرانی سینئر آفیسر سرفراز چودھری کر رہے ہیں، جو اس معاملے کو ریاستی پالیسی کے تحت آئینی ہاتھوں سے نپٹنے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جوئے اور گیملنگ سے یہ سرگرمیاں نہ صرف پاکستانی معاشرے کی اخلاقی اقتدار کے خلاف ہیں بلکہ مالیاتی اور قانونی خطرات بھی پیدا کر رہی ہیں، اس لیے اس معاملے پر کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ NCCIA کے ذرائع کے مطابق آن لائن جوا اور سٹہ نوجوان نسل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ نوجوان تعلیم اور محنت سے ہٹ کر شارٹ کٹ کے ذریعے دولت کمانے کے خواب دیکھنے لگے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ نہ صرف مالی تباہی کا شکار ہو رہے ہیں بلکہ دیگر غیر اخلاقی سرگرمیوں اور جرائم میں بھی ملوث ہونے لگے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایسے کئی کیسز سامنے آ چکے ہیں جہاں نوجوانوں نے اپنا جیب خرچ یا گھریلو رقم ان اپلیکیشنز پر لگا کر سب کچھ کھو دیا اور پھر مزید پیسوں کے حصول کے لیے جرائم کی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ ناظرین، NCCIA نے شہریوں کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ نہ صرف قانونی اور رجسٹرڈ پلیٹ فارم استعمال کریں، کسی بھی غیر مجاز یا مشکوک ویب سائٹ سے دور رہیں، اور اگر کہیں ایسی سرگرمی نظر آئے تو فوری طور پر متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ ساتھ ہی عوام کو ڈیجیٹل خواندگی میں اضافے کی بھی تلقین کی گئی ہے تاکہ ہر شخص کلک کرنے سے پہلے یہ سمجھ سکے کہ اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت جوا اور سٹہ سنگین جرم ہے اور ان کے انسداد کے لیے مخصوص قوانین بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان سرگرمیوں کا پھیلاؤ ایک بڑا چیلنج ہے۔ تاہم NCCIA کی حالیہ کارروائیاں اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ ریاست اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف سخت اقدامات اٹھا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ کارروائیاں پاکستان میں شہریوں اور اداروں کے ڈیجیٹل تحفظ کی جانب ایک اہم قدم ہے، مگر اس کی کامیابی عوامی تعاون اور احتیاط سے مشروط ہے۔ اگر شہری خود محتاط رہیں اور اپنی ذاتی معلومات کو محفوظ رکھیں تو ایسے جرائم کے خلاف جنگ مزید مؤثر انداز میں جیتی جا سکتی ہے۔ اگر آپ بھی ویڈیو میں بتائی گئی کوئی اپلیکیشنز استعمال کر رہے ہیں تو اسے جلدی سے اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر لیجئے اور اس طرح کے معروف گیم اور بیٹنگ پلیٹ فارم سے دور رہیے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، HITV کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔